ناظرین کرام السلام علیکم، میں آپ کا میزبان منیب شاہد پروگرام اللہم لبیک کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ایام حج پہ گفتگو جاری ہے۔ آج ہم 10 ذی الحجہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مولانا ابو بکر صاحب، آپ خطیب ہیں اور لیکچرر ہیں۔ 10 ذی الحجہ سے پہلے، کیونکہ پچھلے پروگرام میں ہم نے مزدلفہ کے بارے میں گفتگو کی تھی، مزدلفہ میں رات گزارنی کیسے ہے اور کیا کام کرنے والے ہیں، اب فجر والے دن حجاج کرام کیا کریں گے؟ یہ مزدلفہ میں آپ نے رات کو نماز پڑھ لی، اس کے بعد جو سنت ہے نا، وہ وہاں پہ سونا ہے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ وہاں پہ جو سو جاتے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس میں ایک رخصت یہ ہے کہ جو ضعیف، کمزور، ناتواں اور مریض ہیں، وہ فجر کے وقت نکلنے کی بجائے، یعنی 10ویں تاریخ کی فجر کے وقت نکلنے کی بجائے آدھی رات کو ہی کینکریوں کے لیے نکل سکتے ہیں، اور وہ رات کو بھی کینکریاں مار سکتے ہیں، کیونکہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں یا معذور ہیں۔ اور ان کے ساتھ یہ بھی ایک فقہی مسئلہ نوٹ کر لیں، ان کے ساتھ جو سہارا بننے کے لیے توانا اور تندرست، بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ جو لوگ ہیں، مضبوط گئے ہوئے ہیں، ان کا بھی وہی حکم ہے، وہ بھی اسی وقت کام کر سکے۔ علماء نے اس کی بیان کیا ہے۔ صحیح۔ تو وہاں پہ پہلا کام تو یہ ہے۔ پھر کچھ لوگ مزدلفہ سے 7 کینکریاں اٹھا لیتے ہیں۔ آج ہم نے صرف 7 کینکریاں مارنی ہیں، کیونکہ 10ویں تاریخ ہو جائے گی، یوم النحر، قربانی کے دن شروع ہو جائے گا فجر کے بعد۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آپ نے فجر اس دن بہت جلدی پڑھی ہے، یعنی بہت ہی اول وقت میں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ صلی قبل الوقت، کہ آپ نے شاید وقت سے پہلے پڑھی، حالانکہ ایسا ہے نہیں، آپ علیہ السلام بر وقت ہی نماز پڑھتے تھے۔ کیونکہ موطا امام مالک کی ایک حدیث سے لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ شاید اس دن وقت سے بھی تھوڑے دیر پہلے پڑھ لی، لیکن ایسا نہیں، مطلب لیکن یہ اشارہ ضرور ہے کہ بہت ہی اول وقت میں پڑھ کے، جو ہی وقت ہوا فوراً فجر ادا کر کے اللہ کے ذکر کی طرف لب کے، اور سورج طلوع ہونے سے کچھ لمحے پہلے وہاں سے رخصت ہو جانا۔ آپ نے کس طرف؟ حرم کی طرف، یعنی رستے میں منی آئے گا، جہاں پہ آپ نے جمرہ عقبہ پہ 7 کینکریاں مارنی۔ ٹھیک ہے، میں ابو بکر صاحب سے یہ سوال کروں گا۔ مولانا ابو بکر صاحب، 10 ذی الحجہ کو جو کام کرنے والے ہیں ان میں رمی جمرہ عقبہ ہے، آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ منی بھائی، 10 ذی الحجہ کا سب سے اہم ترین کام جو ہے وہ رمی الجمرات ہے، اور اس کے بعد پھر قربانی ہے، پھر حلق یا تقصیر ہے، اور پھر طواف کر لیا آپ نے، بیت اللہ جانا ہے۔ ان میں سب سے اول جو کام ہے وہ رمی جمرہ عقبہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد صحابہ کرام نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے ان تمام 4 کاموں کی ترتیب بدل گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ میں نے پہلے قربانی کر لی، ابھی جمرہ کو رمی نہیں کی تھی، آپ نے فرمایا لا حرج۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ میں نے قربانی سے پہلے اپنے بال کٹوا لیے، مجھے معلوم نہیں تھا، آپ نے فرمایا لا حرج۔ تو جمہور فقہاء کا اس حوالے سے یہ موقف ہے کہ آپ ان تمام جو یوم النحر کے جو کام ہیں ان میں ترتیب کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ احناف جو ہیں ان کا اس معاملے میں یہ رجحان ہے کہ اس ترتیب کو رکھنا، ملحوظ خاطر رکھنا یہ واجب ہے، اور اگر کوئی اس ترتیب کے بغیر کوئی کام سر انجام دیتا ہے تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ یہ احناف کا موقف ہے۔ تو اب آپ نے رمی الجمرہ عقبہ کے لیے جانا ہے۔ عقبہ والا جو جمرہ ہے یہ تیسرا جمرہ ہے، جس کو ہمارے ہاں بڑا شیطان بھی کہا جاتا ہے، عام طور پہ اردو میں جو معروف ہے، پہلا شیطان، دوسرا شیطان اور تیسرا بڑا شیطان۔ تو آپ نے پہلے جمرے کو چھوڑ دینا ہے، دوسرے جمرے کو چھوڑ دینا ہے، اور تیسرے پہ جا کر کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکریاں مارنے کا اصول اور طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ جمرہ کی طرف پہنچیں گے تو آپ کو ابتدا میں بہت زیادہ رش نظر آئے گا۔ دور سے ہی کنکریاں پھینکنے، کسی کے آگے جو موجود لوگ ہیں ان کے سروں پر لگنے سے بہتر ہے آپ تھوڑا سا جمرہ کے اگلی سمت کی طرف جائیں، آپ کو بالکل رش نہیں ملے گا۔ وہاں پر آرام سے کنکریاں ماریں، ہر کنکری مارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر 7 کہنا یہ مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کنکری ماری ہے۔ 7 کی تعداد پوری کیجئے۔ اب یہ آپ کی جو ہے نا رمی مکمل ہو گئی ہے۔ جو لوگ کمزور اور ضعیف ہیں ان کی طرف سے نیابتاً بھی رمی کی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ اور اس دن جو ہے ہم ایک ہی کنکریاں ماریں گے؟ جی، ایک ہی جمرہ کو اس دن ہم جو ہے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلے 2 کو آپ چھوڑ دیں گے، اور صرف آخری جو جمرہ ہے جمرہ عقبہ، صرف اس کو جو ہے آپ کنکریاں ماریں گے۔ باقی 3 کی جو ترتیب ہے وہ آپ نے اگلے 2 ایام یا 3 ایام کے اندر فالو کرنی ہے، جس پر ہم انشاءاللہ باقی بات۔ ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب، کنکریوں کے بعد جو کام ہے وہ قربانی کا کام ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ حجاج کرام کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی قربانی کر سکتے ہیں؟ قربانی کے وہی اصول ہیں جو
دیگر ایام میں ہم عام حالات میں قربانی کے جانور کو ملحوظ خطر رکھتے ہیں، لیکن اب تو نیابت ہوتی ہے، کمپنیز اس کا حصہ لیتی ہیں، وہ اپنے ذمے لیتی ہیں۔ پہلے تو آپ نے حلق کرنا ہے نا جی، پہلے آپ نے سر منڈانا ہے یا بال کٹوانے ہیں، لیکن چونکہ بے حد رش ہے اور ایک ہی وقت میں وہ قربانی فوری طور پہ یکدم ہو نہیں سکتی، وہ کچھ لوگ شام تک انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہماری قربانی ہوگی تو ہم حلق یا تقصیر کریں گے، یعنی بال کٹوائیں گے۔ تو جیسے شیخ نے بتایا کہ اس دن پیغمبر علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے قربانی کر لی ہے تو میں تو اب بال کٹوانے لگا ہوں یا بعد میں کٹوائیں، آپ نے فرمایا لا حرج، یعنی یہ جو 3 کام تھے، قربانی کرنا، بال کٹوانا اور کینکریاں مارنا، ان تینوں میں جو آگے پیچھے ہو گیا اس میں کوئی حرج کی بات اور گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک ترتیب اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو یہ افضل ترین کام ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو اپنانا اور میری خلفاء کی۔ تو ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا افضل ترین اور احوط ہے، سب سے اچھا ہے، لیکن اگر ان میں سے ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو لا حرج، یہ سنت کی رخصت موجود ہے، اللہ تعالی ہم سے آسانیاں چاہتے ہیں، تو حلق کروائیں پھر قربانی کر لیں، اور اگر رش ہے تو آپ قربانی تو آپ حلق کروا لیں پہلے، پھر قربانی کریں، پہلے قربانی کریں پھر حلق کروائیں، دونوں چیزیں ٹھیک۔ قربانی کے حوالے سے ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہی نہیں ہیں، بالکل، وہ لوگ کیا کریں؟ ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، صحیح، تلک عشرۃ کاملہ۔ سورہ بقرہ میں اس کی مکمل تفصیل ہے کہ 3 روزے آپ پھر وہاں پہ رکھیں گے، 7 روزے جب وطن واپس آئیں گے اس وقت رکھیں گے، یہ 10 روزے پورے ہو جائیں گے۔ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا اس کے لیے جائز ہے۔ ابو بکر صاحب، ظاہری سی بات ہے اب لوگوں نے قربانی بھی کر لی ہے، حلق اور تقصیر بھی ہو گئی ہے، اب جو اہم کرنے والے کام ہیں ان میں طواف الحج ہے۔ طواف الحج پہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ کس طرح ہوگا؟ منیب بھائی، یہ بات یہاں سمجھ لیجئے کہ اب تک جو حاجی تھا اس کے اوپر احرام کی ساری پابندیاں لاگو تھیں۔ جب اس نے رمی الجمرہ کر لیا اور قربانی اور حلق تقصیر کر لیا تو اس کے لیے احرام کی پہلا حلت جو ہے وہ آ گئی ہے، یعنی وہ احرام کھول سکتا ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے باقی تمام پابندیاں ختم ہو گئی ہیں سوائے ازدواجی تعلقات کی۔ صحیح۔ ازدواجی تعلقات کی پابندی جب تک وہ طواف حج یا جس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں یا افاضہ بھی کہتے ہیں وہ نہیں کر لیتا، یہ پابندی اس وقت تک برقرار ہے۔ تو اب جب حجاج کرام نے قربانی اور حلق یا تقصیر سے فارغ ہو گئے تو آپ اپنا احرام کھول دیجئے، صاف ستھرے ہو جائیے، غسل کیجئے، کیونکہ 2 دن سے مسلسل احرام میں رہنے کی وجہ سے جسم میں گرد و غبار اور جو ہے نا میل کچیل آ جاتی ہے، تو آپ اس سے فارغ ہو جائیے۔ صحیح۔ اب اہم ترین کام حج کے ارکان میں سے ایک اور رکن جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا وہ طواف افاضہ یا طواف زیارہ ہے۔ اس کے لیے بیت اللہ جانا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ طواف افاضہ کرنے کا بہترین وقت تو یہی ہے کہ آپ رمی الجمرہ کریں، قربانی کریں، حلق تقصیر کریں اور اس کے بعد سیدھا حرم چلے جائیں اور وہاں جا کر طواف کریں، اور طواف کرنے کے بعد اور سعی کرنے کے بعد واپس منی آ جائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلے دن نہیں جاتا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایام تشریق میں یعنی 11، 12 اور 13 تاریخ تک بھی طواف اور سعی کر سکتا ہے، یعنی اس طواف کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اب جو شخص طواف کے لیے چلا گیا ہے اس نے بیت اللہ میں جانا ہے، جس طرح ہم نے عمرے کے طواف کے تمام احکامات بیان کیے تھے اسی طرح طواف کا آغاز کرنا ہے، 7 چکر مکمل کرنے ہیں اور اس میں اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا پڑھنی ہے، اور اسی طرح طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد جو مقام ابراہیم ہے اس کی طرف آنا ہے، اگر اس کو اس کے پیچھے جگہ مل سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں پر بھی جگہ ملے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کہہ کر اس نے طواف کی 2 رکعت نفل ادا کرنے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اس نے تلاوت کرنی ہے۔ صحیح۔ سمیع اللہ صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ جو بیمار لوگ ہیں یا عذر والے لوگ ہیں ان کے لیے طواف حج میں کوئی کسی قسم کی رخصت موجود ہے؟ وہ جیسے شیخ نے بتایا وہ تاخیر کر لیں گے نا، جب رش کم ہو جائے گا اس کے بعد وہ کر لیں گے 11، بلکہ بعض علماء نے تو یہ کہا کہ اس کی تاخیر کی کوئی حد نہیں ہے، وہ ذی الحجہ کے مہینے میں کسی دن تک بھی اس کو لے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ عمل صحابہ یہی ہے کہ آپ بعد کے 2 دنوں میں تو کم از کم اس کو مکمل کریں جی، اور اسی دن بالکل جب رش بہت زیادہ ہو اور جان کا خطرہ ہو تو پھر وہاں پہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ آپ سے آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ یہی قاعدہ جیسے جمرات پہ لگا تھا، جیسے مزدلفہ پہ لگا تھا، وہ یہاں پہ بھی لگے گا، اس کو تاخیر کریں وہ
صحیح. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. وہ جیسے مینا کے نا کہ 2 دن یا تیسرے دن کو کینکریاں پہلے دن کی مس کر کے اگلے 2 دن یا اگلے 2 دن پہلے 2 دن پوری کر کے تیسرے دن کی چھوڑ سکتے ہیں. مینا کے جو قیام ہے وہاں پہ بھی یہ تاثیر موجود تھی. تو طواف افاضہ میں بھی یہ تاثیر یعنی آسانی موجود ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. پہلے ہم نے بہت ذکر کیا پھر طواف کی طرف گئے نا, تو اس لیے وہ آسانی دی ہے کہ آپ رستے میں ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور سارے لوگ ایک وقت میں کر بھی نہیں سکتے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب اور مولانا ابو بکر صاحب. بریک سے پہلے طواف حج کے بارے میں بات ہو رہی تھی. آپ یہ بتائیے کہ اس طواف کے ساتھ کوئی سعی بھی ہوگی؟ جی وہ حج کا حصہ ہے. طواف افاضہ جو طواف زیارت جسے کہتے ہیں. اب واپس آ گئے 10 تاریخ کو, تو آپ نے طواف کر لیا ہے, زمزم بھی پی لیا ہے, 2 رکعت بھی پڑھ لیا. اب آپ صحیح کریں صفا اور مروہ کی. صحیح. کیونکہ جب آپ نے یہ کام کرنے ہیں تو یہ ایک سٹیج مکمل ہوگی. پھر آپ نے رات مینا میں پہنچنا ہے. صحیح. ظاہر ہے کافی دیر لگ جائے گی اس میں طواف کرتے کرتے. جنہوں نے کرنا ہے وہ تو شام ہو جاتی ہے وہاں پہ. پھر آپ نے رات جو ہے نا مینا میں جا کے گزارنی ہے. صحیح. یہ صحیح ضروری ہے. لیکن جیسا کہ شیخ اشارہ فرما رہے تھے کہ حج قران کرنے والے پہ سعی واجب نہیں ہے, کیونکہ وہ اس نے ایک ہی احرام باندھا تھا. صحیح. اور اس نے پہلے وہ کر لی ہے. تو یہ حج تمتع والا اور حج افراد والا جو ڈائریکٹ حج کر رہا ہے بغیر عمرے کے, صحیح, اس کے ایک تو وہ اس کے لیے صحیح ہے. مگر جو حج قران کرتا ہے عمرے کے ساتھ حج ملا کے ایک احرام سے, اس کے لیے سعی واجب نہیں ہے. البتہ طواف وہ کرے گا. اور طواف کے لیے وہی قاعدہ, چاہے اس دن 10 کو کر لے, چاہے 11 کو, چاہے 12 کو, چاہے 13 کو. اس میں تاخیر جائز ہے. لیکن افضل کیا ہے بھلا؟ افضل وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیا, یعنی یوم العید یوم النحر کو طواف کرنا افضل ترین ہے. اور لیکن چونکہ شدید رش ہوتا ہے, اس لیے شدید رش میں علماء کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں, چھوڑ دیں, اگلے دن پہ چلے جائیں. ابو بکر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, کیونکہ مینا میں ایام گزارنے کی بات ہو رہی ہے. تو مبیت فی المینا یعنی کہ رات مینا میں گزارنی کیسے ہوگی اور اس کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ جی منیب صاحب, یہ اہم ترین معاملہ ہے. اب جب آپ کی طواف اور سعی مکمل ہو گئی تو آپ کو اگلی جو 2 راتیں ہیں یا 3 راتیں مینا کے اندر گزارنی ہیں. اور جمہور علماء اور فقہاء کے نزدیک یہ بھی ضروری ہے. اور اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے اس کو چھوڑتا ہے تو اس پر دم ہے. بعض علماء نے اس میں رخصت دی ہے, لیکن جمہور کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ مینا کے اندر رات گزارنا, یا رات کا کچھ پہر کم از کم, جس میں وہ کہتے ہیں کہ 3 پہروں میں سے 1 پہر کم از کم رات کا وہ آپ کا مینا کے اندر ضرور ہونا چاہیے. تو ایسے میں جو لوگ طواف اور سعی کے لیے گئے ہیں, تو جیسے ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے کہ ان کو طواف اور سعی کرتے کیونکہ رش ہوگا, وقت لگ جائے گا. ایسے میں یہ بات سمجھ لیجئے, جو لوگ مینا سے تاخیر کے ساتھ نکلے اور عمرے کے لیے طواف کے لیے آئے, انہیں اس بات کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ کم از کم اس وقت مینا سے نکل آئیں کہ جس میں یہ یقینی ہو کہ وہ رات کا 1 پہر واپس آ کر مینا کے اندر گزار سکتے ہیں. اگر ان کو پہلے ہی مینا میں تاخیر ہو چکی ہے تو پھر وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں کہ جو طواف ہے اور سعی ہے وہ اگلے دن یا اس سے اگلے دن بھی ہو سکتی ہے, یعنی 11, 12 یا 13 میں سے کسی دن وہ کر لیں, لیکن مبیت فی البنا نہ چھوڑیں. تو اس بات کا اہتمام کر کے, اس کا خیال کر کے پھر وہ اپنے اعمال شروع کریں. اچھا یہاں یہ بھی بیان کر دوں, علماء نے یہ بھی کہا ہے, ایک شخص نے حرم پہنچ کر طواف کر لیا, اب اس کو پتہ چلا کہ تاخیر بہت ہو گئی, اگر میں صحیح کروں گا تو میری رات یہیں گزر جائے گی. تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ واپس چلا جائے, جا کر مینا میں رات گزارے, اگلے دن آ کر صحیح کر لے. یعنی طواف کو اور صحیح کو فوراً کرنا ضروری نہیں ہے, یعنی 1 دن کا بیچ میں گیپ ڈال سکتا ہے, یہ جائز ہے, درست ہے. اس لیے یہاں کیونکہ وہ عذر ہے اس کا, اس نے واپس مینا پہنچنا تھا, وہ مینا واپس پہنچے, رات وہاں گزارے, اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ حرم اگلے دن چلا جائے اور وہاں جا کر جو ہے پھر اپنی یہ صحیح مکمل کر لے. تو یہ مبیت فی المینا ہے, مینا کے اندر اپنے خیمے میں رات گزارنا, اور وہاں پر جب آپ پہنچیں گے تو اسی طرح مینا کے اندر اپنی جگہ پر آرام کریں.
راتوں کو کوشش کریں کہ آپ کچھ سو جائیں، اس لیے کہ دن کے اوقات میں آج آپ نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ دیکھیں یہ جو یوم النحر ہے یہ بہت زیادہ امور کو ساتھ لیے ہوئے تھا، اسی لیے 2 راتیں بہت اہم ہیں آرام کے حوالے سے۔ مزدلفہ کی رات جب آپ مزدلفہ پہنچے، کیونکہ اگلے دن آپ نے بہت سے کام سر انجام دینے ہیں، رمی الجمرہ ہے، قربانی ہے، حلق تقصیر ہے، طواف ہے، سعی ہے، واپس مینا پہنچنا ہے، اس میں بہت جو ہے آپ کی قوت صرف ہوتی ہے، آپ کو سٹیمنا چاہیے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ مزدلفہ کی رات کو صحیح طریقے سے آرام کریں۔ اسی طرح جب آپ پورا دن آج ایک ایکٹیویٹی میں رہیں، اب آپ تھک چکے ہوں گے تو ضروری ہے کہ مینا پہنچ کر پھر آرام کریں۔ تو یہ راتیں 2 آرام کے حوالے سے بھی اہم ترین ہیں۔ اچھا یہاں پر یہ بات ضرور سمجھ لیجئے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیدل ہی یہ سارے کام کرنا زیادہ افضل ہے۔ صحیح، عرفہ بھی پیدل پہنچنا ہے، مینا مزدلفہ بھی پیدل آنا ہے، پھر مینا بھی پیدل پہنچنا ہے، پھر مینا سے حرم بھی پیدل جانا ہے، حرم سے سعی طواف وغیرہ کر کے پھر واپس پیدل پہنچنا ہے۔ اگر آپ یہ سب پیدل کرتے ہیں نا، یہ 40-50 کلومیٹر سے زیادہ انسان کی مسافت بن جاتی ہے، اور عام طور پہ چونکہ ہم اب اتنا چلنے کے عادی نہیں ہوتے تو پھر صحت کی خرابی، اور اگلے جو 3 دن حج کے باقی رہ گئے اس میں کسی عمل کے لیے جو ہے نا سٹیمنا باقی نہیں رہتا، بسا اوقات تو بعض لوگوں کو ہاسپٹلائز بھی ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت کو انسان کی مشقت نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بزرگ شخص کو دیکھا جو اپنے دونوں بیٹوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے گھسٹ گھسٹ کر پاؤں رکھ کر چلا رہے تھے، اور جو ہے نا احرام باندھا ہوا تھا اور حج کے مناسک کے لیے چل رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا؟ بتایا گیا کہ جی انہوں نے نظر مانی ہے کہ یہ سارا حج پیدل کریں گے، سواری پہ سوار نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی مشقت سے کچھ نہیں لینا دینا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشکل میں ڈال کر کچھ نہیں لینا، اس لیے سواری پر سوار بھی ہوں اور آسانی بھی لیں۔ اسی طرح ایک خاتون نے یہ نظر مانی تھی کہ میں کہیں چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، آپ نے اس کو بھی کہا کہ اللہ تمہاری مشقت سے کچھ نہیں لینا دینا، چھاؤں میں بیٹھو، پانی پیو اور آسانی کے ساتھ حج کرو۔ تو اگر آپ کو سواری میسر آتی ہے، اسی طرح انتظام موجود ہے، جس طرح اب مینا مزدلفہ اور عرفہ کے درمیان ٹرین بھی چلتی ہے، آپ کو اس کا ٹکٹ میسر ہے، یا آپ کے ٹور آپریٹر نے گاڑیوں کا انتظام کیا، آپ ضرور گاڑی پہ بیٹھیں، سواری پہ کریں۔ بلکہ یہ اقرب الی السنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ بیٹھ کر یہ مناسک ادا کیے ہیں۔ صحیح، اس لیے اگر کسی کو یہ آسانی میسر ہے وہ آسانی لے، اپنے لیے مشکل نہ بنائے۔ سمیع اللہ صاحب، انتظامات کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس پہ مزید روشنی ڈالیے گا کہ وہاں پہ کیا انتظامات کیے جاتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صفائی ستھرائی ہم خود خراب کر دیتے ہیں، انہوں نے تو صاف رکھا ہوا ہے۔ اب لاکھوں لوگ ہیں ایک میدان میں، صرف 3 دن کے لیے اس بستی کو سجانے کے لیے آتے ہیں، تقریباً 10 لاکھ تو خیمے ہیں جس میں 30 35 لوگ ہیں۔ پھر بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں چلیں جی اب تھوڑا سا ہم جو ہے نا کوئی ایسا کام کر لیں، سلنڈر ساتھ، اب تو وہ رکھنے نہیں دیتے، آگ لگ جاتی تھی، اب تو انہوں نے فائر پروف خیمے بنائے ہیں۔ صفائی ستھرائی کا خصوصی خیال رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللاعنین، 2 لعنت کرنے والی چیزوں سے بچ کے رہو۔ ایک ہے رستے میں گندگی ڈالنا، ٹھیک ہے، چاہے اپنی وہ قضاء حاجت کے وقت ہی ڈال دیتا ہے، تو وہ بچنا ہے، آپ نے لوگوں کے لیے آسانی کرنی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، زبان سے شروع کیا، کیونکہ کوئی آپ کو غلط بات بھی کہہ دے گا، کوئی کہے گا یہ مسئلہ غلط کر رہے ہیں آپ، حالانکہ اس کو خود بھی بیچارے کو بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا، تو آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، تو اپنے زبان کو کنٹرول کرنا ہے ذکر الہی سے، اور ہاتھوں کو لڑائی وغیرہ سے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ اصول یاد رکھیں کہ ایک تو غلط گندی باتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے، نہ فون پہ نہ سامنے آمنے، اور نہ ہی وہاں پہ کسی کو گالی دینی، نہ تانا دینا ہے کہ یہ سیاہ فام لوگ تو ایسے ہیں، یہ فلاں خطے کے بر صغیر کے تو ایسے ہوتے ہیں، اگر کسی ملک سے ہماری کوئی نظریاتی جنگ ہے تو اس کے سارے لوگوں کو حج میں بھی برا کہا جا رہا ہے، لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ العباد کلہم اخوہ، ساری دنیا کے لوگ وہاں پہ بھائی بھائی بن گئے، انما المؤمنون اخوہ، تو مبالغہ ہے کہ اخوت میں سب ایک ہیں وہاں پہ۔ تو انتظامی امور میں ہم نے انتظامیہ کا ساتھ دینا ہے، یا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ آیت ہے نا سورہ نساء میں کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنی، اللہ کے رسول کی بھی، اور ارباب اختیار کو بھی جائز کاموں میں ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، ان کے نظام کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب، مولانا ابوبکر صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج ہم نے 10 ذی الحجہ کے بارے میں گفتگو کی، امید ہے کہ آپ ہمارے مہمانوں کی گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان منیب شاہد پروگرام اللہم لبیک کے ساتھ اجازت مانگتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔